وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 سے بیان ہے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں مابوس کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ تو اصل میں اب بات رسولوں کی ہو رہی ہے کہ ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ ہر رسول کی قوم جو زبان بولتی تھی یا جس قوم میں جو رسول بھیجا اس قوم کی جو زبان ہوتی تھی، اسی زبان کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا۔ یعنی اے محبوب مکرم، اے محبوب، آپ سے پہلے جتنی امتوں میں جتنے بھی رسول آئے وہ ان لوگوں کی زبان ہی میں کلام کرتے تھے جہاں وہ آتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے پہلی امتوں میں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی قوم کی جو زبان تھی آپ کو بھی رسول بنا کر اسی میں بھیجا، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں جتنے بھی رسول آئے وہ انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے تھے وہ بغیر کسی ترجمے کے ہی آسانی سے انہیں سمجھ میں آ جائیں اور وہ ان احکامات کے اوپر عمل کر سکیں۔ مثلاً ایک بات ہے کہ میں اب آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو اردو میں جب میں بات کروں گا تو کیا آپ کو اس کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کو رکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی ٹرانسلیٹر رکھ لیں جو ہمیں ان کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرے، پھر اس کو انٹرپریٹ کرے، پھر ہمیں وہ سمجھائے؟ ایسی تو ضرورتیں نہیں، تاکہ آسانی سے احکامات جن سے ہیں وہ آگے منتقل ہو سکیں۔ اس لیے جو رسولوں کو بھیجا گیا وہ جتنی بھی امتوں کے اندر رسولوں کو بھیجا گیا وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی بولتے تھے، انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا جو ان سے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تاجدار انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب قرآن کو اب مخلوق کے اندر تو مختلف زبانیں، ایک پاکستان کے اندر دیکھ لیں کتنی زبانیں، اردو، پنجابی، انگریزی، پشتو، سندھی، سرائکی، کتنی زبانیں پاکستان کے اندر جنسی۔ ہم سرائکی نہیں سمجھتے، سندھی کا نہیں پتہ چلتا۔ اس طرح تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا،
کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو زبانیں ہیں، میں نے آپ کو صرف ایک ملک کی بتائی ہیں، اس ملک کے اندر درجنوں زبانیں جو سی ہیں بولی جا رہی ہیں، درجنوں زبانیں جو سی ہیں. تو کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو اگر ہر زبان کے اندر نازل کیا جاتا تو پریشانی کا باعث ہوتا، مشکل کا باعث ہوتا. اس لیے اس وقت روئے زمین کی جو سب سے بڑی زبان تھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، جو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ زبان تھی، سب سے بڑی اور اعلیٰ زبان تھی، اور پھر فصاحت اور بلاغت کے حساب سے عربی کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. اب اگر میں یہاں پر عبرانی بولنا شروع کر دوں تو کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. شاید آپ میں سے کوئی ایک بندہ جا کر کوئی عبرانی ٹرانسلیٹر لے آئے اور میری زبان کو سمجھنے کی کوشش، تو باقی لوگ تو فیض سے خالی رہ گئے نا، یا اس تعلیم سے خالی رہ گئے نا. تو پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں، یعنی عربی کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کی امت، لیکن یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کون سی زبان ہے پھر اس قرآن کو اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا؟ کس زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا؟ وہ ہر قوم کے اندر وہ زبان، لیکن نازل ہی عربی کے اندر ہوا ہے، نازل ہی عربی کے اندر ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی رسول دنیا میں آیا وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ ہی مابعوث کیے گئے جون سی، جو بھی کتاب لے کر آئے جون سی.